بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے میرے اسلامی بھائی، میری بہنیں اور واجب الاحترام میری مائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ کسی ایسے وظیفے کی تلاش میں ہیں جس سے آپ کا مقصد پورا ہو اور آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں، تو پیارے بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائی، اس عمل کو آپ نے اچھی طرح سننا ہے اور اس پر اچھی طرح عمل کرنا ہے، تو خالق کائنات اس سے آپ کے مقصد کو انشاءاللہ ضرور پورا فرمائے گا۔ تو پیارے بھائی، سب سے پہلے عمل جو ہے، یہ جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، یہ کن لوگوں کے لیے ہے یا کن مقاصد کے لیے ہے، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ اگر کسی عورت کا شوہر ناراض ہے اور اس کی بیوی اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اسے لینے کے لیے نہیں آتا، تو یہ اس کے لیے بھی عمل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مرد ہے اور اس کی بیوی اس سے ناراض ہے اور وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی ہے، تو واپس آنے کے لیے اگر تیار نہیں ہے تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اگر آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کسی جگہ کرنا چاہتے ہیں اور لڑکی والے مان نہیں رہے یا جواب دینے میں تاخیر کر رہے ہیں یا کوئی ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور آگے سے لڑکے والے جو ہیں وہ نہیں مان رہے، تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ عمل کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ وظیفہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 11 دن کا وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ جو میرا بھائی میری بہن اس وظیفے کو، اس میرے عمل کو کر لے گا، انشاءاللہ اس کا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ پیارے بھائی، آپ نے ایک مٹھی بھر آٹا لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات مبارکہ یہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس آٹے کو آپ نے کسی برتن میں یا کسی شوپر وغیرہ میں آپ نے ڈال کے اس کو رکھ لینا ہے۔ پھر دوسرے دن آپ نے یہی عمل کرنا ہے اور نئے آٹے پر کرنا ہے، یعنی مٹھی بھر نیا آٹا پھر سے لینا ہے اور پھر اس عمل کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد
اس کو بھی جمع کر دینا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی آپ نے 11 دن اسی عمل کو کرتے رہنا ہے، اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ عمل ایک ہی بندہ کرے، اگر کوئی عورت کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے، مرد کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی بندہ اسی عمل کو جاری رکھے۔ ہاں ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی بھائی جو ہے وہ بہن کے لیے کر سکتا ہے، بہن جو ہے وہ بھائی کے لیے کر سکتی ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ خود ہی کرے۔ تو آپ نے اسی عمل کو جب کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ جب یہ 11 دن مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ 11 دنوں سے پہلے ہی آپ کا مقصد جو ہے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ ہاں جب 11 دن مکمل ہو جائیں گے تو آپ نے اس جمع شدہ جو آٹا ہے وہ جتنا بھی بن جائے گا، وہ 1 kg ہو جائے، 2 kg ہو جائے، 3 kg ہو جائے، جتنا بھی وہ بن جائے، اس کی آپ نے گھی والی روٹیاں جو ہیں وہ آپ نے بنانی ہیں۔ گھی والی روٹیاں بنانے کے بعد آپ نے ساتھ کوئی میٹھی چیز بنانی ہے، اور پھر گلی میں اور محلے میں اور اپنے آس پاس چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ آپ نے سب کی سب جو بھی چیز بنی ہے وہ آپ نے کھلا دینی ہے۔ تو نوٹ یہ فرما لیں کہ اگر اس دوران اگر مثال کے طور پر اگر کسی میری بہن کا شوہر ناراض ہے، وہ اسے لینے نہیں آتا، تو اس عمل کے دوران اگر وہ اسے لینے آ جاتا ہے تو اگر 2 دن باقی ہیں اس عمل کے وظیفے کے یا 3 دن باقی ہیں تو وہ اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر جا کر بھی اس عمل کو آگے پورا کر سکتی ہے، اس عمل کو پورا ضرور کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے سب بھائیوں کی مشکلیں آسان فرمائے۔ تو میرے بھائی اگر میری باتیں اچھی لگی ہیں، میری ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔